چیف منسٹر اینڈ اسپائی. وہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور افسوس ہے کہ اگر مجھے وہ دوست کہتا ہے، دوست ایسی باتیں لکھ نہیں سکتا. پہلی بات میں آپ سے بتاؤں جو غلط ہے کہ جب میں نے 96 میں حکومت بنائی، کتاب میں لکھتا ہے کہ صاحب میں نے اس سے پوچھا کہ کس کو منسٹر بناؤں. وہ کتاب میں لکھتا ہے میں نے کہا چھوٹی حکومت بنانا. اگر اس نے یہ کہا ہوتا تو میں نے 25 منسٹر بنائے تھے جو میرا کوٹا تھا، تو وہ بھی غلط. میں کیوں پوچھوں اس سے؟ حکومت تو میں نے چلانی ہے. بار بار کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اس کو ہر چیز میں کنسلٹ کیا ہے. چیف منسٹر ڈزنٹ کنسلٹ اینی باڈی ادر دین دا کیبنٹ. اٹ از اے سیکرٹ میٹنگ بٹوین دا منسٹرز اینڈ دا چیف منسٹر. It cannot be divulged to anybody. This is what I saw even when I was minister with Manmohan Singh ji. Second and third thing, انہوں نے لکھا اس میں کہ صاحب ہم لوگ بی جے پی کے ساتھ تیار جانے کو تھے، اور اسی میں کہتا ہے پھر بھی، اور یہ بالکل غلط ہے. ہم کیوں بی جے پی میں جائیں؟ ہمیں تو جیل کر دیا تھا. جب میں نے ابروگیٹ کیا 370 تو ہم تو جیل میں تھے، جبکہ خود ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا میں آزاد ہوں. میری بیٹی نہیں آتی، مجھے کہتے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے آپ آزاد ہوں. تب میں گیا اور میڈیا سے بات کی، اور اسی رات کو ہمیں پھر وہ پی ایس اے لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں، انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ نے واٹ واز دا تھنگ، انہوں نے کہا کہ فاروق عبداللہ نے پبلک میں تو اس کو کنڈیم کیا، آرٹیکل 370 کو، اس کو بیٹریل کہا. ہاں سنیے، اگر ہم نے آرٹیکل 370 کو بیٹرے کرنا ہوتا تو فاروق عبداللہ نے اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کیوں کیا ہوتا؟ وہ الیکشن بھی جو ہم نے لڑا، یہ کہتا کہ میرے کہنے پہ لڑا. ٹوٹلی غلط. مجھے یہاں امریکن ایمبیسڈر آیا فرینک وزنر، شکر ہے وہ زندہ ہے، اور مجھ سے کہنے لگا فاروق آپ کے لوگ بڑے مشکل میں ہیں، تذبذب میں ہیں، ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آج تمہارے پاس ایک کھڑکی سامنے ہے، تم اس کھڑکی کو پکڑو، اور یہی کھڑکی کل دروازہ بنے گی، اور دروازے کے بعد مکان بنے گی. تم گھبراؤ مت، تم چلو اور لوگوں کو اس مشکل سے نکالو. اور اللہ کا شکر ہے کئی میرے ساتھیوں نے نہیں مالا الیکشن لڑنا، مگر کئی آئے جن نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، ہم نے وہ الیکشن لڑا، جیتا، اور لوگوں کی مشکلیں جتنا ہم سے ہو سکیں ہم نے کم کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ جب 2002 کا الیکشن آیا، کیسے یہ سب پارٹیاں نکلی؟ کیا 96 میں تھی؟ ان کے جھنڈے کہیں تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. مگر یہ بھی غلط انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا اور پھر الیکشن لڑا. بالکل غلط. کئی اس کی کتاب میں اب کیا بیان کروں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز میں یہ دکھاتا کہ یہی مجھے بولنے والا تھا. مجھے افسوس ہے کہ اگر اپنے آپ کو میرا دوست کہتا ہے، مگر یہ کتاب بالکل غلط ہے. اس میں کئی چیزیں اس نے وہ لکھی ہیں جن میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں. اور یہاں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رائل فیملی کے بارے میں جب انگلینڈ میں لکھا گیا تھا، انہی کے فرد نے لکھا تھا، تو مہارانی الزبتھ نے ایک ہی الفاظ استعمال کیا، ریکلیکشنز میں ویری. یہ ان کو دیکھنا چاہیے. اس سے زیادہ میں اور کہوں گا نہیں. اور بے حد افسوس ہے مجھے پاکستانی بھی کہا گیا تھا، مجھے خالستانی بھی کہا گیا تھا، مجھے امریکن ایجنٹ بھی کہا گیا تھا. شکر ہے مجھے رشین ایجنٹ نہیں کہا. میں ہر ایک چیز کا ایجنٹ تھا.
مگر اللہ کا شکر ہے ہمارے لوگوں نے مانا نہیں، اور نیشنل کانفرنس جس طرح ان کے لیے لڑ رہی ہے وہ لڑے گی اور کامیاب ہو کے آئے گی، ان کے مسئلے حل کر کے آئے گی۔ ہم نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں اللہ کے سوا، نہ ہم کبھی جھکے، میں نے والد سے یہی سیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 سے کچھ دن پہلے آپ اور چیف منسٹر صاحب جو ہے عمر عبداللہ وہ پی ایم مودی سے دلی میں ملے، کہ آپ کو پتہ تھی اس بارے میں؟ کوئی بھی پتہ نہیں تھی۔ جب ہم ان سے ملے، شکر ہے کیا نام ہے ان کا، مسعودی صاحب جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ تھے، حسنین مسعودی صاحب، جج صاحب، وہ بھی ساتھ تھے۔ بلکہ میں نے ان سے پوچھا اس وزیر اعظم سے، میں نے کہا وزیر اعظم یہ جو فوج اور یہ جا رہی ہے اتنی اکثریت میں، کیا یہاں پہ کوئی پاکستان سے جنگ کرنے کوئی ہے؟ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اس میں ہمیں لگا ہی نہیں کہ 370 کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو کیا ہم اس کے اوپر شور نہیں کرتے باہر آ کے؟ میرے جب پریس ملا میں ان سے نہیں کہتا، بالکل نہیں پتا تھا۔ اپوزیشن تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پری پلان تھا، اس لیے آپ چپ کر کے بیٹھے، آپ پارلیمنٹ میں نہیں گئے، یہاں رہے تاکہ آپ سب۔ میں کہاں، میں تو یہاں گھر آیا تھا ایک دن کے لیے، انہوں نے بند کر دیا مجھے، اور میں تو اسی لیے پریس کے پاس گیا اس وقت کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اور پھر آپ نے خود دیکھا کہ کتنے مہینے ہمیں یہاں مجھے جیل میں رکھا، یہاں گھر میں قید رکھا، اور عمر کو وہاں ہری نواس میں رکھا، سالٹری کنفائنمنٹ میں۔ تو کہاں سچائی ہے اس میں؟ اگر اس میں سچائی ہوتی تو پھر ہمیں بند کیوں کرتے؟ اور پھر میں جو گپکار وہ جو ہے الائنس بنائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم سب اکٹھے جو ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوں، اور شکر ہے اللہ کا ہم سب کھڑے رہے۔ ہو سکتا کہ ایک دو جو چلے گئے ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا، مگر ہم لوگ کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں اس الائنس کے ساتھ۔ ہم میں ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہم ایک لائن پہ نہیں سوچتے ہوں گے، ہمارا الائنس تو ہے، الائنس تو مری نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ انہوں نے جو بک میں لکھا ہے کس موٹو سے لکھا ہے؟ یا تو اس کو یہ کتاب بیچنے کی ضرورت تھی کہ بہت پیسے ملیں گے، یا یہ کہ کسی طریقے سے بی جے پی کو خوش کریں، کہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے جب مجھ سے ملنے انہوں نے بھیجا تھا، اور انہیں پریس کانفرنس دی تھی اس کے بعد، تو مجھے بھیجا گیا، اسپیشل جہاز دیا گیا۔ اس کے بعد سے تو اس کا تعلق ہی ان کے ساتھ اڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نیا تعلق بنانا چاہتا ہوگا۔